بھی نہیں سکتے تھے کہ جو کچھ سوچ کر آئے تھے معاملہ اس سے کس قدر پیچیدہ تھا۔ سلطان کے ذہن میں چھپی اس بات کو سن کر قاضی کو یقین ہو گیا تھا کہ اس مسئلے کا فیصلہ اتنا آسان نہیں، اور ان کے اوپر بے حد باری ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے یا نہیں، وہ سلطان کا ساتھ دیتے ہیں یا مصر کی شہزادی کا۔ سلطان نے اپنی بات مکمل کر لی اور بالکل خاموش ہو گئے۔ کہنے کے لیے تو قاضی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ جو کچھ سلطان نے انہیں بتایا تھا ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے سلطان سے کہا، اے سلطان، آپ نے اچھا کیا کہ یہ سب کچھ مجھے بتا دیا، اب مجھے فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی، مگر یاد رکھیے گا کہ فیصلہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر قصوروار آپ ہوئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا یا پھر آپ کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ ان دونوں میں سے آپ کے لیے سزا آپ کی عوام چنے گی اور آپ کو وہ ماننا ہی پڑے گا۔ سلطان نے سر ہلا دیا۔ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہی ہوگا اور وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے۔ آخر کو یہ قانون انہوں نے خود ہی بنائے تھے اور وہ جانتے تھے کہ انصاف سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ جب قاضی محل سے رخصت ہو گیا تو سلطان کے چچا سلطان کے کمرے میں آئے۔ سلطان انہیں دیکھ کر حیران ہی تو رہ گئے۔ چچا نے انتہائی قیمتی لباس زیبتن کر رکھا تھا اور سر سے لے کر پیر تک جواہرات سے لدے پھدے تھے۔ وہ چچا جو پہلے ہی سلطان کا منہ چوما کرتے تھے، آج ان کا رنگ ہی بدلا ہوا تھا۔ سلطان نے چچا سے پوچھا، چچا حضور، کیا آپ مجھ سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں؟ تو چچا نے سلطان سے پوچھا کہ قاضی ان سے کیا کہنے آیا تھا، اور سلطان سے ملنے سے پہلے قاضی نے ان سے اجازت کیوں نہیں لی؟ آخرکار ملک کا تمام انتظام تو اب وہی سنبھال رہے ہیں۔ سلطان کو چچا کی باتوں سے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، لیکن انہوں نے دل پر نہ لیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید چچا تھک چکے ہیں، کیونکہ سلطنت کا نظام سنبھالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن چچا کو تو صرف اس بات سے اعتراض تھا کہ قاضی ان کی اجازت لیے بغیر سلطان سے کیسے مل سکتا ہے، یوں جیسی چچا کے اندر کوئی بات کھٹک رہی تھی۔ سلطان جیسے عقل مند انسان بھی اس بات کو نہیں پہچان سکے، وہ اس لیے کیونکہ ان کی آنکھوں پر خون کی محبت کی پٹی بندھی تھی۔ سلطان کی سلطنت میں مچی اس کھلبلی کے ختم ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ قاضی واقعات کی تفتیش مکمل کر چکے تھے اور اس نے فیصلے کے دن کا اعلان کر دیا۔ جو ہی یہ اعلان ہوا، پوری سلطنت کی رعایا امٹ امٹ کر سڑکوں پر نکل آئی۔ ان کا تقاضا تھا کہ ان کے سلطان کے متعلق اچھا فیصلہ کیا جائے۔ قاضی نے فیصلے کے روز کی اطلاع ملک مصر پہنچا دی تھی۔ فیصلے کے وقت کا جتنا زیادہ انتظار سلطان کے ملک کا تھا، اس سے کہیں زیادہ بے تابی مصر کے بادشاہ اور شہزادی رومانیہ کو تھی۔ جو ہی ان دونوں نے یہ سنا کہ قاضی نے فیصلے کا وقت طے کر دیا ہے، بادشاہ نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ تمام فوجی تیار ہو جائیں، وہ اپنی فوجوں کے سمیت مصر جائیں گے۔ فوجیں مصر کے محاذ پر تیار کھڑی ہوں گی اور بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ قاضی کا فیصلہ سننے جائیں گے۔ وہ اپنی حفاظت ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ اگر قاضی نے سلطان کے حق میں فیصلہ دیا اور شہزادی کے ساتھ ناانصافی کی، حالانکہ یہ بات صاف ظاہر ہے کہ سلطان نے شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ غلط حرکت کی ہے، تو موقع پر ہی مصر کی فوجیں سلطان کی سلطنت پر حملہ کر دیں گی۔ آخر بادشاہ اپنی شہزادی کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ شہزادی رومانیہ نے جب فیصلے کے دن کا سنا تو اس کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ برسوں پرانے ایک واقعے کا انجام اب جلد ہو جائے گا۔ سالوں سے وہ جس سولی پر لٹک رہی ہے، اب اس سولی پر سلطان لٹکنے والا ہے۔ شہزادی کے ذہن میں برسوں پرانے منظر ابھر ابھر کر مٹ رہے تھے۔ وہ اپنا بہترین لباس منتخب کرنے لگی۔ سلطان کی سلطنت میں فیصلے کے دوران وہ سب سے حسین دکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف سلطنت کے ایک اندھیرے کمرے میں سلطان جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر صرف اپنے رب سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، اے میرے رب، آپ جانتے ہیں میں بے قصور ہوں، مگر میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت وہ دونوں لڑکیاں میرے کمرے میں موجود تھیں۔ میں آپ کے حضور سجدہ ریز تھا۔ میرے پاس سوائے آپ کے اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ گواہی دینے کے لیے آسمان سے نیچے نہیں آ سکتے، لیکن میرے لیے سبب بننا آپ ہی کا کام ہے۔ فیصلہ کا دن آن پہنچا۔ ایک بڑے مجمع کے اندر فیصلے کا اعلان ہونا تھا۔ حالانکہ سلطان کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا تھا، لیکن مجمع تک پہنچنے کے لیے 2 سپاہی سلطان کو لینے محل پہنچے۔ سپاہی اپنے ہی نظروں میں گرے جا رہے تھے کہ وہ اپنے سلطان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس روز سلطان بے حد خاموش تھے۔ وہ چپ چاپ دونوں سپاہیوں کے ہمراہ فیصلے کے میدان کی جانب چل پڑے۔ میدان میں پوری سلطنت کے لوگ امڈ آئے تھے۔ وہ سب کے سب اپنے سلطان کے متعلق فیصلہ سننے آئے تھے۔ ان میں سے کئی لوگ سلطان کے حق میں تھے اور کئی لوگ سلطان کے خلاف تھے اور چاہتے تھے
کہ دوسرے ملک کی شہزادی کو گھر بلا کر شرمندہ کرنے کی سزا کے طور پر سلطان کو سزا دی جائے، کیونکہ سزا امیر اور غریب کو برابر ملنی چاہیے۔ سلطان کے چچا بھی اپنی مسند پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ وہ حسب توقع بے حد بھڑکیلے لباس میں تھے۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ اور لبوں پر مسکراہٹ تھی، وہ جیسے آج ان کی قسمت کا بھی فیصلہ ہونے والا ہو۔ سلطان کو لایا گیا اور لوگوں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ اسی دوران مجمع میں اعلان ہوا کہ مصر کا بادشاہ شہزادی رومانیہ کے ساتھ میدان میں آ پہنچا ہے۔ تمام کے تمام افراد کی نظریں بادشاہ کی شان و شوکت اور شہزادی رومانیہ پر جم کے رہ گئی، جس کا حسن آج حوروں کو بھی مات دے رہا تھا۔ یوں لگتا تھا آج وہ کسی خاص تیاری سے آئی ہیں۔ شہزادی نے ایک گہری نظر سلطان پر ڈالی، جو خاموشی سے کھڑے اپنے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کے چہرے پر آج معمول سے کئی گنا زیادہ سنجیدگی تھی۔ جو ہی قاضی اپنی نشست پر آ کر بیٹھا اور اس نے اعلان کیا کہ وہ فیصلے کا وقت شروع کرنے والا ہے، مجمع پر موت کا سناٹا سا چھا گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا اور ایک کے بعد ایک گواہوں کو بلاتا گیا۔ تمام گواہوں نے وہی بیان کیا جو انہوں نے دیکھا تھا، یعنی شہزادیوں کو سلطان کے کمرے سے نازیبا حالت میں برآمد ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ سب کچھ سلطان کے خلاف تھا۔ سلطان کے چچا خاموشی سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک لفظ بھی اپنے بھتیجے کے حق میں نہ بولا، بلکہ وہ گہری نظروں سے شہزادی رومانیہ کا جائزہ لے رہے تھے، جو سلطان کو دیکھتے ہوئے کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ جب تمام گواہوں کی بات مکمل ہو گئی تو قاضی مجبور ہو گیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ فیصلہ سناتے وقت قاضی کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، لیکن انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ سامنے جو کوئی بھی شخص ہے، فیصلہ کھڑا ہونا چاہیے۔ چنانچہ قاضی نے فیصلہ سنانا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ جیسے کہ تمام مجمع نے سنا، محل میں اس روز کیا ہوا تھا۔ مصر کا بادشاہ سلطنت کا مہمان تھا اور شہزادی رومانیہ کی عزت سلطنت کی عزت تھی، لیکن سلطان نے اپنے گھر میں زکند لگائی اور اپنے مہمان کی عزت داؤ پر لگا دی۔ ایک سلطان ہونے کی حیثیت سے یہ ضروری نہیں کہ وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ زنا کی سزا اسلام میں بے حد سخت ہے، اور تمام گواہوں کے اعلانات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلطان شہزادی رومانیہ اور اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ زنا کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اس لیے اسلامی سزاؤں کے عین مطابق سلطان کے لیے سنساری یا موت کی سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اب عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنے سلطان کو سنسار کر کے موت کی گھاٹ اتارنا چاہتے ہیں یا پھر سر قلم کر کے۔ جو ہی قاضی نے اس بات کو مکمل کیا، مجمع پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سلطان نے اپنا سر جھکا لیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا تھا کہ اگر ان کی قسمت میں یہی ہے تو وہ اس کو ضرور قبول کریں گے۔ آخر کو ان کے رب نے اس میں بھی ان کے لیے کوئی بلائی رکھی ہوگی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ سارا فیصلہ سننے کے بعد سلطان کے چچا بے حد خوش نظر آ رہے تھے۔ حالانکہ ان کے سگے بھتیجے کی موت کی سزا سنائی گئی تھی، وزیر نے نفرت آمیز نظروں سے سلطان کے چچا کی جانب دیکھا۔ وہ جان گیا تھا کہ چچا نے سلطان کی سلطنت کے حصول کے لیے سلطان سے محبت کا ڈھونگ رچایا ہے۔